علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے حصہ نثر کا سبق نمبر 10 کرنا ہے، جس کا عنوان ہے قرطبہ کا قاضی۔ مصنف کا نام ہے سید امتیاز علی تاج۔ سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف کریں گے۔ سید امتیاز علی تاج 1900 میں پیدا ہوئے، 1970 میں ان کی وفات ہوئی۔ اردو ادب کے نامور ادیب، ڈرامہ نویس اور ترجمہ نگار بھی رہے۔ ریڈیو، سٹیج اور فلم سے وابستہ رہے۔ ان کے جو ڈرامے ہیں ان کے اندر انسانی جذبات کی بھرپور عکاسی پائی جاتی ہے، حقائق پر مشتمل ہیں، اور انہی خدمات کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ صدارتی ایوارڈ اور ستارہ امتیاز بھی دیا گیا۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے کہ سید امتیاز علی تاج جو ہے وہ ہمارے نامور ڈرامہ نویس ہیں۔ انارکلی ان کا مشہور ڈرامہ ہے جو کہ انہوں نے 23 سال کی عمر میں لکھا تھا۔ اسی طرح آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے قرطبہ کا قاضی، وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر انگریزی ڈرامے کا ترجمہ کیا تھا اور اس کا نام رکھا تھا قرطبہ کا قاضی اور دوسرے یکبابی کھیل۔ کیونکہ صنف ادب میں قرطبہ کا قاضی جو ہے وہ ایک ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ ڈرامہ صنف ادب میں اسے کہتے ہیں جس میں باقاعدہ کردار ہوتے ہیں اور کردار کے عمل کے ذریعے ہمیں کچھ نہ کچھ پتہ چلتا ہے، کوئی نہ کوئی پیغام ملتا ہے۔ کہ اس میں جو ہے وہ بنیادی کردار 4 ہیں۔ پہلا کردار ہے قاضی یحییٰ بن منصور، زبیر قاضی کا بیٹا، حلاوہ زبیر کی دائیہ، عبداللہ خانہ زاد۔ یہ 4 بنیادی کردار ہیں اس ڈرامے میں۔ اب ہم آئیں گے خلاصہ سبق کی جانب۔ تو خلاصہ سبق کیا بنے گا کہ صبح کے وقت قاضی کے گھر کی فضا کا سوگوار ہونا۔ صبح کا منظر ہے، قاضی یحییٰ بن منصور خاموش بیٹھا ہے، اس کے گھر کی فضا سوگوار ہے۔ حلاوہ جو زبیر کی دائیہ ہے وہ لگاتار رو رہی ہے اور قاضی کو کہتی ہے کہ زبیر جب 3 دن کا تھا تو میں نے اس کو بڑا کیا، میں نے اس کی پرورش کی، اور آج آپ جو ہے وہ اس کو موت کی نیند سلانے کے چکروں میں ہیں۔ عبداللہ خانہ زاد ہوتا ہے، وہ حلاوہ کو تسلی دیتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، غرناطہ میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو زبیر کو جو ہے وہ پھانسی دے سکے گا۔ تو کیا ہوتا ہے، ناظر عدالت کے سامنے زبیر کو پھانسی کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن عبداللہ جو ہے تسلی دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، کوئی بھی شخص نہیں آتا، قاضی یحییٰ بن منصور کے اس فیصلے پر لبیک نہیں کہتا۔ قاضی خود اس چیز کے لیے راضی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو پھانسی خود دے گا۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ جو ہے وہ قاضی یحییٰ بن منصور اپنے بیٹے کو پھانسی دے کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھے اہم پوائنٹ خلاصہ سبق کے جو کہ میں نے آپ سے ڈسکس کیے۔ اس ڈرامے میں ہمیں 2-3 چیزیں نظر آتی ہیں۔ دراصل ڈرامہ نویس ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی چیز ہمیں کیا نظر آتی ہے؟ مسلمانوں کے مثالی عدل و انصاف کا بیان۔ کیسے مثالی عدل و انصاف کا بیان؟ کہ قاضی یحییٰ بن منصور نے عدل و انصاف کی مثال قائم کی اس بنیاد پر کہ وہ کسی کا حق غصب نہیں کر سکتے، ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتے، کیونکہ زبیر نے ایک شخص کا خون بہا کیا تھا، ایک شخص کی جان لی تھی اور اس کا بدلہ پھانسی ہی تھی، اس لیے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو پھانسی دی۔ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا، ریاستی قانون کو پورا کرنا۔ چونکہ وہ ریاست کا قاضی تھا، اس لیے انہوں نے یہی چیز بنیاد بنائی کہ جس طرح عوام کے لیے قانون بنے ہیں میرے لیے بھی ہیں، اس لیے قاضی یحییٰ بن منصور نے اس کو پورا کیا۔ امید اور نا امیدی کی جذباتی کیفیت۔ سید امتیاز علی تاج اس ڈرامے میں جو ہے وہ 2 چیزیں دکھا رہے ہیں۔ امید بھی ہے، عبداللہ کہتا ہے حلاوہ کو کہ امید رکھو، حلاوہ مایوس ہے اور کہتی ہے کہ قاضی جو ہے وہ اپنا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ تو یہاں پر انسانی جذبات کی کشمکش دکھائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جب قاضی جو ہے وہ
اب قاضی جو ہے جب زبیر کو پھانسی دے دیتا ہے تو وہ خود بھی بڑا عجیب کیفیت اس کی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے کمرے کے اندر بند کر دیتا ہے، اگرچہ اس کے اندر بھی بیٹے کے لیے جذبات ہیں لیکن عدل و انصاف جو ہے وہ اس پر بھاری آ جاتا ہے۔ آگے عمدہ منظر نگاری، یہ جو تمام سین یعنی یہ جو ساری بات میں نے آپ سے ڈسکس کی، یہ ڈرامہ، تو اس کا منظر بہت خوبصورت ہے۔ منظر کیسا ہے؟ دل کو ہلا دینے والا ہے، انسانی جذبات کی بہت بھرپور عکاسی اس میں ملتی ہے۔ کرداروں کی کشمکش تو وہ آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ زبیر کی کیفیت، حلاوہ کی کیفیت، عبداللہ کا بیان، قاضی کی سوچ، تو یہ کرداروں کی جو ہے وہ باہمی کشمکش کو دکھاتا ہے۔ یہاں پر ہمارا خلاصہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔